انسان زندگی گزار رہا ہے جیسے ہوا اور فضا ہوتی ہے وہ اعتبار سے نہیں، یہ انسان ہے، انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے، انسان کو بدھی دی گئی ہے، انسان کو مینٹلٹی دی گئی ہے، انسان کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے۔ اے انسان، تجھے اپنے وہاں پر خود غور کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، ذرا بات تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن کڑوی گولی سے شفا ہوتی ہے۔ بیمار آدمی ہے، گوڑ گولی نہیں دی جاتی ہے، اس کو کڑو گولی دی جاتی ہے، اور گولی کڑو نہیں ہے، کڑوی گولی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو راحت پہنچانے والی ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں تمہیں کامیاب کرنے والی ہے۔ یہ ایسا سولوشن ہے، دوست احباب بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کے گھر والے بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کے محسنین بھی آپ سے محبت کریں گے، سب سے بڑھ کر خداوند عالم رب کائنات تم سے محبت کرے گا۔ نعمتوں کی بات کرتے ہو، اس کے جیسے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر گزاری، تھینک یو ویری مچ، ویلکم، ابھینندن۔ یہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ اگر انسانوں نے شکر گزاری کرنا چھوڑ دیا، خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ شکر گزاری ایک ایسا وصف ہے، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا، اپکار کیا، اس کا سپورٹ کیا، اس کا تعاون کیا، اس کا کوآپریشن کیا، اس کا آپ نے کام بنایا، کام بننے کے بعد وہ آدمی منہ پھیر کے جاتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ اگر وہی ویکتی آپ سے کہتا ہے کہ شکریہ، جزاک اللہ، بھائی میں تو کوئی بدلہ دے نہیں سکتا، میں زبان کے چند بول آپ کو میٹھے بول کر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تھینک یو کہتا ہوں، شکریہ کہتا ہوں، اور اسی طریقے سے مراٹھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت کم واقع ہو رہی ہے۔ اولاد کے ذمے ہے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے، نوکروں اور جو ہے سرونٹس کے ذمے ہیں اپنے سیٹ کا شکریہ ادا کرے۔ ہر ایک کو شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا شکریہ کہاں سے کہاں تک ادا کرنا ہے؟ اب دیکھیے، ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، اب پہلے گھوڑے ہوتے تھے، اب اس کا چابک، اس کا ہنٹر یا اس کی چھڑی یا کوئی چیز نیچے گر گئی، اب گھوڑے سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے سے اتر کر نیچے لینا ذرا مشکل جاتا ہے۔ اب کوئی چل رہا تھا، چلتے چلتے آپ نے تھوڑا اشارہ کر دیا، اشارے کو لوگ سمجھ جاتے ہیں، اشارہ کرتے اس نے آپ کو وہ چیز اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ ارے کمی تمہیں دھنیہ واد بولا، تھینک یو بولو، شکریہ بولو، کچھ بولنے کو تیار نہیں، کیونکہ احساس ہی نہیں کہ کسی نے کچھ احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے۔ خدا کا قانون ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان رب کریم کا ہے، رب العالمین کا ہے، پرمیشور کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس نے کیا بنایا؟ اس کو مانو ذات بنایا، انسان بنایا، عقل دیا، شعور دیا، سمجھ دیا، زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ دیا، اس کو لمیٹیشن بتایا ہے۔ تو آیا ہے دنیا میں، تجھے لے جانے والا بھی تجھے ضرور لے جائے گا۔ یہ زندگانی 60-70 سال کی تو گزار رہا ہے، یہ ایگزامینیشن پیریڈ ہے، ہر انسان کان کھول کر سن لے، یہ ایگزامینیشن پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ میں ہم کو اچھا بھی کرنا ہے، بھلا بھی کرنا ہے، کوئی ویکتی نہیں چھوٹے گا۔ قرآن کہتا ہے
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس ویکتی نے اچھا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا، لوگوں نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بھلا کام ضرور اس نے کیا، خیران بھلا کام کیا، پنیہ کا کام کیا، یراہ اپنے نگاہوں سے اس کو دیکھے گا، لوگوں نے محسوس نہیں کیا۔ بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا تھا، فساد برپا ہونے والا تھا، انارکی برپا ہونے والی تھی، لوگوں میں انتشار پیدا ہونے والا تھا، کوئی سوجھ بوجھ والا، صلاحیت والا، بدھی والا انسان کھڑا ہو گیا، وہاں جا کر ان کو سائلنٹ کر دیا، کہا کہ نہیں، بھلا کام بھلا ہوتا ہے، برا برا ہوتا ہے۔ آپ کے ایک بول نے بہت بڑے فساد کو ختم کر دیا۔ آپ کا یہ بول معمولی بول نہیں ہے، یہ خدا کے دربار میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ویکتی یہ نہ سمجھے کہ میرے دماغ میں اگر برائی پنپ رہی ہے، میری زبان میں برائی پنپ رہی ہے، میرے دماغ میں برائی پنپ رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ خیال غلط ہے، کان کھول کر سن لیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برائی تم کرو گے تم اپنے نگاہوں کے سامنے اس کو دیکھو گے۔ تو بات چڑھی تھی احسان کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ٹھنڈا پانی پلا دیا، اب ٹھنڈا پانی پلا دیا تو آپ کا کوئی حق تو نہیں تھا وہ پلائے، اس نے پلا دیا تو آپ اس کا شکر ادا کرے، کہے جزاک اللہ۔ آپ پیدل چل رہے تھے، پیچھے سے کوئی ساتھی آ گیا، اس نے آپ کو سوار کر دیا، کوئی ضروری نہیں تھا وہ سوار کرے لیکن سوار کر دیا انسانیت کی بنیاد پر، تو آپ کا کام ہے اس کا شکریہ ادا کرے، جزاک اللہ کہے۔ غرضے کی زندگی پوری کی پوری بھری ہوئی ہے ایک دوسروں کے تعلقات سے، ایک دوسرے کے معاونت سے، ایک دوسرے کے کوپریشن سے۔ تو حدیث غور سے سن لے، یہ حدیث ذہن میں بٹھا لے، مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ جو لوگوں اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرتا وہ اللہ سے کب پیار کرے گا؟ جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا وہ خدا سے کیا محبت کرے گا؟ میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا شکر بہت بڑی چیز ہے، اور کئے پر شکر ادا ہوتا ہے انسان کا؟ نعمتوں پر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دیوار سے بیٹھے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم کو کیا ملا، ہم جو ہے روح سوکی کھاتے ہیں اور جو ہے کوئی عیش و آرام کی چیزیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے، بالکل اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ دیکھو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھنڈے سائے میں تم نہیں بیٹھتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور پوری کائنات میں نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا ہوتا ہے اور وہ میں بتلا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہم جو بھی نعمتیں استعمال کریں وہ نعمت کے استعمال کے بعد کیا کہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہ اس کے ذریعے سے آپ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، جو بھی آپ کو نعمتیں ملی ہے الحمدللہ کہیں گے، وہ نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، حالات حاضرہ کے لحاظ سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ ہم اپنی زندگانی کو اللہ کے شکر کے
اب ادا کرنے والے بنے اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔